بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ دین کے مکمل ہونے کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں جمعے کے دن عصر کے بعد آخری حج کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس میں اللہ تعالی نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ہدایت اور رہبری اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کی نجات کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت و کامیابی کا معیار نہیں بن سکتا۔ اس لیے اب قیامت تک کسی نبی یا رسول اور نئی کتاب و شریعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام آخری دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دانتوں کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 32 ٹکڑوں کو کیسی حسین و خوبصورت لڑی میں پرویا ہے اور اس کی جڑوں کو نرم ہڈی میں کس خوبی کے ساتھ پیوست کیا ہے۔ یہ دانت ایک طرف جہاں چہرے کی حسن و زینت ہیں، وہیں ان سے ہم چبانے، کاٹنے، پیسنے اور توڑنے کا اہم کام بھی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کہ ان کو 32 ٹکڑوں میں بنایا، ایک ہی سالم ہڈی میں ان کو نہیں ڈھالا، ورنہ منہ میں بڑی تکلیف ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک دانت میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو باقی دانتوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ایک سالم ہڈی ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود تمہاری ذات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں رخصت کے وقت مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت کا مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سامان میں عیب بتائے بغیر فروخت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے عیب والے سامان کو عیب بیان کیے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طلب کے لیے کافی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے، وہ ان باغوں میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ان میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: جو یعنی برلے کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالی کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔